إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ باطل کرو اپنے صدقے ساتھ احسان جتانے کے اور ایذا کے مثل اس کے جو خرچ کرتا ہے مال کو اپنے دکھانے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان لاتا ہے سب اللہ اور دن آخرت کے کہاوت اس کی مثال کہاوت اس چٹان کے ہے کہ اوپر اس کے مٹی ہے پس پہنچے اس کو تیز بارش پس جوڑ دیا اس کو چکنا نہیں قادر ہوتے ہیں اور اوپر کسی چیز کے اس میں ہے جو کمایا اور اللہ نہیں راہ دکھاتا قوم کفار کو. سبحان اللہ. تو تفسیریں جو لکھا تھا وہ ایسے ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، یعنی باطل یعنی خراب مت کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کریں اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائیں تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر روز زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں صدقے پر احسان جتانے اور فقیر کو ایذا پہنچانے کی اخروی برائی بیان کی گئی تھی. اب اس کی وضاحت کے لیے نہایت نفیس دو محسوس مثالیں بیان کی جا رہی ہے. گویا پہلی مثال بیان ہوا تھا اور اب اس کی وضاحت، یعنی جو پچھلی آیت میں جو بات ہوئی تھی کہ اپنے صدقہ خیرات کو خراب مت کرو، بولے کسی کو جو ہے نا صدقہ خیرات کر کے یا اچھا کام کر کے کسی کے لیے جو ہے نا احسان جتا کے یا ان کو ایذا پہنچا کے اس کو خراب مت کرو. تو اب اس کی جو ہے نا اور وضاحت ہو کے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. پچھلے آیت میں صدقے کے احسان جتانے کی ممانعت تھی، اب احسان جتا کر صدقہ دینے کی ممانعت ہے. صدقہ دے کر بھی احسان نہیں جتا سکتے اور احسان جتا کر بھی صدقہ نہیں دے سکتے. گویا احسان کی ایک نوعیت سے پہلے منع کیا گیا اور دوسری نوعیت سے اب منع کیا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں احسان و ایذا کے کچھ عیوب بیان ہوئے اور ترک احسان و ایذا کے فوائد. اب اس احسان و ایذا کے پہلے سے بھی بڑھ کر عیوب بیان ہو رہے ہیں کہ بہت سارے عیب ہیں اس میں کہ کسی کو صدقہ وغیرہ دینے کے لیے جو ہے نا یا احسان جتا کر دو یا جتانے دینے کے بعد احسان جتاؤ، دونوں میں بھی جو ہے نا بہت سارے عیوب ہیں. تو قرآن جو ہے نا وہ کھول کر بیان کر رہا ہے. پچھلی آیت میں ترک احسان و ایذا کے فوائد بیان ہوئے کہ اس سے رب کی رضا، خوف و غم سے آزادی میسر ہوتی ہے. اب عملی احسان ایذا کے نقصانات کا ذکر ہے. طبیب حاذق مضر چیزوں کے دو رخ بیان فرماتا ہے، ان سے بچنے کے فائدے اور ان سے پرہیز نہ کرنے کے نقصانات. قرآن کریم طبیب روحانی کتاب ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز اگر خراب ہے، جیسا کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ کو دونوں چیز بتائے گا. بولے اگر بیماری ہے تو بولے یہ دوا کھاؤ، اور بولے بیماری اگر نہیں لانا ہے تو اس سے بچو، یہ چیز سے بچو، پریونٹ کرو. تو بولے قرآن کریم بھی جو ہے نا حکیمانہ کلام ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے جو ہے نا پہلی چیز تو کار خیر کرنا ہے بتا، اور اپنے خیر کو کیسا بچانا ہے وہ بھی قرآن کریم بتائے تاکہ وہ برباد نہ ہو. یا ایھا الذین آمنو، پچھلی آیت میں بطریق غیب مسلمانوں سے کلام تھا. پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا تھا، غیب کی جو ہے نا کلام تھا وہاں پہ کہ مسلمانوں سے خطاب ہوا تھا. اب مخاطب فرما کر کلام ہو رہا ہے کہ کیونکہ اگلے احکام گزشتہ کے مقابلے میں سخت ہیں اور بصف ایمان پکارنے میں اسی جانب اشارہ ہے کہ کوئی مسلمان مومن ہو کر ایسے جرم کی ہمت ہی نہ کرے گا. بولے کیونکہ اسے بہت کھول کے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھاتے رہے احکام، اس لیے یہاں پر خصوصاً اے ایمان والو کر کے جو ہے نا مخاطب کیا گیا. چونکہ تانا ایذا دینے سے بچنا بہت مشکل ہے، بجز کرم پروردگار نصیب نہیں ہوتا. اکثر جو ہے نا ہم کیا ہماری یعنی خصلت میں ہوتی ہے، بات فطرت میں ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا کچھ اچھا کر دے کسی کے لیے، کسی کا بھلا کر دے تو فوری جو ہے نا تانا مار دیتے، فوری جو ہے نا اس کی دل کو تکلیف دے دیتے. اور اس سے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کا اگر فضل ہو تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے رب نے پہلے مسلمانوں کو پکارا، پھر اس کا حکم دیا. محبوب کی محبوبانہ پکار سے سخت کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. بھائی کوئی پیار سے پکار لے آپ تو کام اگر سخت بھی ہے نا تو آپ کر گزرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کہہ کے جو ہے نا پہلے محبوبانہ کلام میں جو ہے نا پکارا. عشاق جان دے کر بھی ان کی تعمیل کرتے ہیں، بولے جو عشق میں ہوتے بولے وہ تو جان بھی دے دیتے، بولے پرواہ نہیں کرتے اپنے محبوب کے لیے.
نیز چونکہ کفار کے صدقات بہرحال باطل ہیں، خواہ وہ ریا سے کریں یا اخلاص سے، احسان جتائیں یا نہ جتائیں، ایزا دیں یا نہ دیں، مگر مسلمانوں کے اعمال کی دونوں نوعیتیں ہیں، صحیح ہو تو فائدہ مند ورنہ برباد۔ اسی لیے مسلمانوں سے ہی خطاب ہوا کہ تم فوراً جو ہے نا سنبھل کے کام کرنا، اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والے، یعنی کافر جو ہوتے مثال کے طور پر، وہ چاہے صدقہ دو یا نہ دو فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے ریاکاری سے صدقہ دو یا دکھاوے کر کے صدقہ دو یا جو ہے نا اخلاص سے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے بعد میں صدقہ دینے کا ایزا دو یا تکلیف پہنچاؤ یا نہیں پہنچاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہاں مسلمانوں کو برابر جو ہے نا اس کا فرق پڑتا، اگر وہ جو ہے نا ریاکاری صدقہ دیں گے تو صدقے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ جو ہے نا گنہگار ہو جائیں، اور اگر اس میں اخلاص پیدا ہو گیا تو پھر جو ہے نا وہ اعلیٰ ہو جائے گا، اللہ سے قریب کر دے گا، اور صدقہ دینے کے بعد ایزا پہنچائے تو پھر جو ہے نا الٹا جو ہے نا ثواب کے عذاب ہو جائے گا، اور اگر ایزا سے بچ جائیں، تکلیف نہ دیں مثال کے طور پر، تو پھر صدقہ جو ہے نا اللہ کا قرب آپ کو دلائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، لا تبطلوا سے یا تو صحیح عمل کا ثواب باطل کرنا مراد ہے، اور احسان و ایزا سے صدقہ دے کر احسان جتانا مراد، یا اپنے صدقات کو باطل بنانے کی ممانعت ہے، اور احسان و ایزا سے صدقے کے وقت تانا دینا مراد ہے۔ یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی صدقہ دینے سے پہلے احسان جتا کے صدقہ دینا، یا صدقہ دے کے احسان جتانا، یا صدقہ دینے سے پہلے ایزا پہنچانا، صدقہ دے کے ایزا پہنچانا، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اپنے دیے ہوئے درست صدقوں کے ثواب احسان جتا کر باطل نہ کر لو، اگر صدقہ دے کے جو ثواب ملنے والا تھا اس کو برباد مت کرو ایزا پہنچا کے، احسان جتا کے، یا احسان اور تکلیف کے ساتھ صدقہ باطل نہ دو کہ تمہارا صدقہ باطل ہو کر متحقق نہ ہو، تفسیر کروں گا، یا احسان جتا کے جانا، احسان جتانے کے ساتھ صدقہ مت دو، بولے بھی صدقہ بیکار ہے، وہ تم کو ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ خیال رہے کہ باطل حق کا مقابل ہے۔ باطل ہم جب استعمال کرتے ہیں لفظ باطل، باطل نہیں، باطل بولے گا تو چھپا ہوا، باطل، باطل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لام والا باطل، حق کے اپوزٹ، حق بولیں گے تو حقیقت یعنی سچائی جو حقیقت میں ہے وہ، اور باطل بولیں گے تو شیطان کی طرف جو نہیں ہے، جو گمراہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حق کے بہت معنی ہیں، سچے یعنی واقعات کے مطابق، واقعہ اس کے مطابق یعنی سچ، ثابت و قائم، اور ناقابل زوال یعنی بالکل اچھی چیز ہے، کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا، مفید اور حکمتوں والا، یہ سب جو ہے نا حق کے معنی ہوئے۔ اور اس کے مقابل باطل کے بھی بہت سے معنی ہیں، جھوٹ، غلط، زائل اور قابل، فنا، عبث یعنی بیکار، یہ ساری چیزیں جو ہے نا باطل کا معنی ہوتا تھا، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ رب حق ہے، ما سوا سب باطل، یعنی رب کو فنا نہیں، باقی سب فانی، بولے رب جو ہے نا، اسی لیے رب تعالیٰ کو حق کے بلاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ اصل سچا ہے، وہ حقیقت میں جو ہے نا ہر کسی کی حقیقت ہے، باقی سب فانی ہونے والے ہیں۔ الا کل شیء ما خلق اللہ باطل، رب نے کوئی باطل نہ پیدا کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی ابس و بیکار نہ بنائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی باطل چیز نہیں بنائی، کوئی ابس یا بیکار چیز نہیں بنائی۔ یہاں باطل سے مراد بیکار ہے یا فانی، یعنی وہ چیزیں جس کو ثابت نہ ہوں، اور ابطال کسی چیز کے خراب کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور نیست و نابود کر دینے کو بھی، خواہ وہ خود حق ہو یا باطل، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، بولے اگر جو کام کر رہے وہ حق ہے یا باطل جو بھی ہے، بولے جو لفظ استعمال ہوئے باطل اس کو برباد کرنے کے معنی ہیں، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو برباد کرنا، اس کے یہ معنی ہوئے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ جملہ یا تو ابتلان پر پوشیدہ کی صفت ہے، اور کاف کے بعد ایک ابطال پوشیدہ، یعنی لا یبطلوها ابطالا کا ابطال الذین، یا لا تبطلو کا فعل کا حال، یعنی لا تبطلو ہا مشابہین الذین ریا، با مفعلات کا مصدر ہے، یعنی وہاں پہ کاف پوشیدہ ہو کے کاف ایڈ بھی ہو سکتا، یا پھر لا پوشیدہ ہو کے ایڈیشنل لا لگ سکتا، لیکن اس کے معنی کیا ہے سنیے۔ جیسا لقاء، اس کا مادہ رایون ہے، چونکہ ریاکار کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی خیرات لوگوں کو دکھاؤں تاکہ لوگ میری منہ پر تعریف کریں، اس لیے اسے ریا کہتے ہیں، یعنی اس کی طرح تم صدقے باطل نہ کر لو جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا الذی سے مراد منافق ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ بولے تم ایسے صدقات مت کرو، بولے ریاکار ایک منافق کی طرح جو صرف لوگوں کی منہ کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو نا عمل کرتا ہے، بولے تم اپنے صدقات کو ویسا مت کرو۔ گویا ریاکاری منافقین کا طریقہ ہے، تو اگر کوئی دکھاوا کرتا ہے، کوئی لوگوں کی واہ واہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے، تو پھر وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا طریقہ ہے، مومنین کا نہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی
ساتھ ہی وہ اللہ اور قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ اگر مومن ہوتا تو اس کے دل میں اخلاص ہوتا۔ اگرچہ منافقین اللہ کو بھی مانتے تھے اور قیامت کو بھی، وہ یہود تھے، مگر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انکاری تھے، اس لیے اس ماننے کا رب تعالیٰ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھو ابلیس توحید قیامت کو مانتا ہے، مگر اس کا ماننا معتبر نہیں کہ انبیاء کا منکر ہے۔ یعنی اب غور کیجئے ریاکاری کہاں تک لے کے چلے جا رہی۔ بولے پہلی چیز بولے ریاکاری، جو دکھاوے کے لیے لوگوں کی منہ سے تعریف سننے کے لیے جو کام کرو وہ بیکار ہے، ابس ہے، وہ باطل ہے، یہ پہلے بتا دیا گیا۔ دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ صفت منافقین کی ہے۔ کیوں کہ یہاں پر آیت میں کیا آیا کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کون ہیں؟ تو بولے وہ بے ایمان لوگ ہیں۔ اگر مان لو یہود مثال کے طور پر کہ اللہ اور قیامت کو مانتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے ان کا وہ ماننا بیکار ہو گیا۔ اور شیطان کو، وہ بھی قیامت کو اور اللہ کو مانتا لیکن نبی کا انکاری ہے، اس کا ماننا بھی بیکار ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو دکھاوا ریاکاری ہے وہ منافقین، یہود اور شیطانوں کے ساتھ جو ہے نا ملا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی زندگیوں سے خدا کے واسطے دکھاوا نکال کے پھینکو، اپنی زندگیوں سے ریاکاری نکال کے پھینکو۔ ارے لوگوں کے منہ کی واہ واہ لے کے کیا کریں گے بھائی؟ نہیں چاہیے، اللہ کی واہ واہ کافی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صفوان، صفوان واحد بھی ہے اور صفنہ کی جمع بھی، اور صفا کا اسم جنس بھی یہاں واحد ہے کہ آگے فَأَصَابَهَا آ رہا ہے اور تشبیہ مرکب ہے، یعنی اس ریاکاری کی کہاوت اس بڑی چٹان کی طرح ہے کہ علیہ تراب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور وابل وہ بارش ہے جس کے خطرے وزنی ہوں، یعنی بولتے ہیں نا موٹی موٹی بارش، موٹے موٹے دانے گرتے دیکھو ویسے۔ اور اس کا مادہ وبل ہے بمانی بوجھ، اسی سے وبال، یعنی بولتے ہیں نا کہ وبال کھڑا کر دیا بولتے دیکھو، یعنی بوجھ سر پہ، بمانے مصیبت، وبائل یعنی مصیبت کا خوف بھی، ذاقوا وبال امرہم، اور جیسے فاخذناہم اخذا وبیلا، سلددہ سخت اور چکنا پتھر جس پر نہ غبار ہو اور نہ کچھ اگے، اسی لیے گنجے سر کو رعسن سلدن کہتے ہیں جس پر بال نہ اگیں۔ ریاکار منافق بے وقوف کسان ہیں، اور اس کا صدقہ پتھر کا غبار، اس سے نفع کی امید اس گھاس کی طرح ہے جو پتھر پر کبھی اگ آئے، اور اس کا کفر یا نفاق یا موت یا قیامت تیز بارش ہے، اور وہاں ثواب کا نہ ملنا اس پتھر کا غبار سے صاف ہو جانا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ کافر چٹان ہے، اس کی خیرات مٹی، کفر تیز بارش، اور عمل کی بربادی اس پتھر کا دھل جانا۔ یعنی دیکھیے کتنی ایک یعنی نفیس مثال سے بات سمجھائی جا رہی کہ بولے جو ریاکار ہوتے، جو منافق ہوتے، جو کفار ہوتے، بولے ان کا صدقہ دینا بولے کیسا ہے؟ بولے ایسا جیسا ایک پتھر ہے، چکنا پتھر، جس پہ کبھی جو ہے نا مٹی جم جاتی، کوئی دھول مٹی جم جاتی، تھوڑی ہلکی سی مٹی کی پرت جم جاتی، اور اس پہ کبھی کبھی جو ہے نا گھاس اگاتی۔ تو ایسا بیوقوف کسان جو یہ سمجھے کہ جو ہے نا اپنا بیج ایسی جگہ بو دے، چکنے پتھر پر جو ہے نا ہلکی مٹی میں جو ہے نا ڈال دے، اور سمجھے کہ میری کھیتی آئے گی، میں بھی اچھے سے کھیتی کاٹوں، لیکن جیسے تیز بارش ہوئی، بارش کیا کرتی؟ وہ مٹی، وہ گھاس جو پتھر پہ چھوٹی چھوٹی اگی تھی، وہ سب کو دھلا دیتی اور پتھر کو ایک دم چکنا کر دیتی۔ ایسی مثال قرآن میں پیش کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا تمہارے اعمال جو ہے نا دھل جائیں گے، کافروں کے اعمال ایسے دھل جائیں گے ان کے کفر سے، بولے چکنی پتھر کی طرح، ان کو کوئی کھیتی یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس کا فعل الذی ہے کیونکہ اس سے ایک گروہ مراد تھا، نہ قدرت رکھنے سے نہ پانا مراد ہے، اور شئین سے ثواب، اور کسبو سے اعمال، یعنی وہ اپنے کسی اعمال کا ثواب نہیں پاتے، کسی عمل کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ دیکھو ریاکاری کتنی بری چیز ہے، احسان جتانا کتنی بری چیز ہے کہ کوئی عمل کا کوئی جو ہے نا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی تو بمانے مستقبل ہے یا بمانے حال، یعنی اللہ کفار کو قیامت کے دن راہ جنت کی ہدایت نہ دے گا، یا دنیا میں انہیں اعمال درست کرنے کی ہدایت نہیں دیتا، ہر کام بگاڑ کر ہی کرتے ہیں۔ بولے آخرت میں جنت کی راہ ہم کو ملے گی، نہ دنیا میں ہدایت ملے گی، وہ ہر کام کو بگاڑ کر ہی کریں گے۔ ایک نفیس مثال سے جو ہے نا اس کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا ہمارے ذہن میں چیز اترے، کیونکہ اکثر جو ہے نا دکھاوا اور ریا میں وہ جلدی پھنس جاتے، اور یہ عادت فطرتاً ہو جاتی، اس لیے جو ہے نا قرآن کریم جو ہے نا وضاحت کے ساتھ بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر و تشبیہ سمجھنے سے پہلے ایک مثال ذہن نشین کر لو۔ بولے ابھی کیا ایک مثال پیش ہو رہی ہے، اس کو سنیے غور سے۔ کسی بادشاہ نے کارخانے والے کو جہاں ہر قسم کا مال تیار ہوتا ہے آرڈر دیا کہ 1,00,000 فوجی وردیاں، 2,00,000 گھوڑے کے کاٹیاں بہت جلدی جلدی تیار کرو جن کا مٹیریل فلاں فلاں قسم کا ہو، اور ساتھ ہی نمونے دیے گئے کہ اس اندازے اور اس نمونے کی چیزیں ہوں۔ کارخانے والوں نے مٹیریل تو صحیح استعمال کیا، کارخانے میں مٹیریل صحیح استعمال کیا جو بادشاہ نے بولا، مگر نمونہ بدل دی، ناپ نمونے میں فرق کر دیا، لہٰذا بادشاہ اس مال کو نہ قبول کرے گا نہ قیمت دے گا۔ اب جب نمونہ بدل دیے، سائز بدل دی، تو بادشاہ تھوڑی قبول کرے گا۔
اب سمجھو کہ ہم لوگ کارخانے دار ہیں، اس مثال سے سمجھو کہ ہم کارخانے والے ہیں، ہماری زندگیاں کارخانہ ہیں جن میں اعمال تیار ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ خریدار شہنشاہ ہے، اس نے ہم کو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا آرڈر دیا، جس کے ارکان بتا دیے گئے، مگر ساتھ ہی فرما دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہمارے رسول کے نمونے پر اعمال تیار کرو۔ اب ہم کارخانے والے ہو گئے، ہماری زندگیاں جو ہے نا کارخانہ ہو گیا، سارے اعمال جو اللہ نے ہم کو حکم دیے وہ جو ہے نا ہم کو آرڈر ہے، ایکسیپٹ کرنے والے اللہ ہے، لیکن نمونہ کیا ہے؟ بولے رسول نے جو بتایا وہ نمونہ ہے۔ اب جس کے اعمال اس نمونے کے مطابق ہوں گے وہ قبول ہوں گے، جنت بھی ملے گی، اور جس کے اعمال کفار شیاطین کے نمونے کے ہوں گے وہ رد ہوں گے۔ تو جب نمونہ بدل دیا گیا، رسول کا نمونہ ہٹا کے جو ہے نا شیطان کا نمونہ لے لیا گیا، تو پھر گئے، نہ جنت ملے گی نہ عمل ایکسپٹ ہوں گے، وہ رد ہو جائیں گے۔ شہنشاہ خریدار نہیں خریدے گا ایسے عمل۔ صدقے پر تان تشنا کرنا کفار کا نمونہ ہے، ہمارے محبوب نے ایسا صدقہ نہ کیا تھا، لہٰذا وہ رد نہ ہوگا۔ حضور انور تو وہ صدقہ دیتے تھے جب لینے کو بھیک آئے سر کوئے گدایاں، لب پر یہ دعا تھی تیرے منگتے کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جو منگنے ان کا بھلا ہو کر کے جو نا آپ دیا کرتے تھے، بولے وہ ایسے دینے والے تھے، وہ ایسا نمونہ پیش کیے۔ اور اگر ہم دکھاوا اور ریاکاری کا نمونہ لے کر چلتے ہیں تو پھر وہ شیطان اور کفار کا نمونہ ہے، وہ برباد ہونے والا ہے۔ یہی حال نماز، حج، بلکہ زندگی موت کا ہے۔ جب یہ مثال سمجھ لی تو اب تفسیر سنو۔ مسلمانوں، فقیر پر احسان رکھ کر یا ایزا پہنچا کر اپنے خیرات کے ثواب اس منافق کی طرح برباد نہ کر لو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، نہ اس کا ایمان خدا پر ہے نہ قیامت پر۔ اس منافق کی حالت یا طعنہ اور تکلیف سے ثواب برباد کرنے والے کی کہاوت ایسی ہے جیسے کوئی نادان کسان ایسے پتھر پر بیج بو دے جس پر ہلکی سی گرد و غبار تھی، یہ جمی ہوئی ہے، اس کے بیج سے کچھ سبزی اگ آئے، وہ سمجھے کہ میں اس بونے میں کامیاب ہوا اور دوسرے کسانوں کی طرح وقت پر میں بھی کھیت کاٹوں گا۔ وہ اسی خیال میں تھا کہ اچانک تیز بارش آ گئی جس نے اس مٹی کی طے کو اور اس کے جمے ہوئے گھاس پھوس کو بالکل ختم کر دیا، اور اس پتھر کو دھو دھلا کر بالکل صاف بنا دیا، نہ اس پر گھاس پھوس رہی نہ وہ مٹی کی طے۔ ایسے لوگوں کی قیامت کے دن اپنے ان اعمال سے کچھ ہاتھ نہ لگے گا، اور رب تعالیٰ انہیں اسی دن جنت کا راستہ نہ بتائے گا۔ ریا سے دیا ہوا مال اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جائے، اس کا عمل اس ظاہری گھاس پھوس کی طرح ہے جو اس پتھر پر جم گیا، اس کا کفر یا ریاکاری اس کی موت یا قیامت اس تیز بارش کی طرح ہے جو پتھر کو دھو کر صاف کر دے۔ قیامت کے دن مخلصین اپنے صدقات کے پھل کاٹیں گے اور ریاکار حسرت سے اپنے ہاتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس کا پورا خلاصہ ہوا۔ یعنی ایسا بیوقوف کسان جو ہے نا پتھر پہ تھوڑی مٹی جم گئی اسے بیج بو دے، ہلکی سی گھاس آ گئی تو خوش ہو گیا، بولے چلو بھائی میری کھیتی بھی اچھی لگ جائے گی، میں بھی کاٹوں، جیسے بارش ہوئی سب بہا کے لے گئی، پتھر کو چکنا کر گئی۔ بولے یہی حال ہوگا قیامت کے دن۔ بولے ہم تو بہت صدقہ کرتے تھے، ہم تو بہت کار خیر کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن ساتھ میں دکھاوا لوگوں کی واہ واہ کے لیے کرتے تھے، برباد ہے۔ اس آیت کریمہ کے چند فائدے حاصل ہوئے۔ تان تشنا ایزا خلبی بدترین جرم ہے، بولے کسی کا جو ہے نا تانے مارنا، تشنا دینا، یا جو ہے نا خلبی یعنی دل پر جو ہے نا تکلیف دینا، بولے بہت بڑا جرم ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زانی کو سنسار کرو، چور کے ہاتھ کاٹ دو مگر تان تشنا نہ دو۔ بولے کوئی زانی ہے تو بولے پتھر مار کے جو ہے نا اس کو سنسار کرو، لیکن تانا مت دو۔ تو تانا دینا، کسی بھی وجہ سے کسی کو تانا دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے اس کو۔ تشنا، تانا، دلی تکلیف دینا آج کل دیکھو بہت کامن ہے فیملیز میں، کوئی بھی بات کو لے کے جنا تانا کشی ایک دم تانا مار دیتے اور خوش ہو جاتے، بولے ہاں بولے مارے، بولے کیسا چوکا تھا کیسا چھکا تھا کر کے، لیکن وہ چوکا چھکا تم کو جو نا قیامت کے دن ذلیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو یا غیر پر لعنت کرنے تان دینے سے روکا، اگرچہ اسے سنسار کر دیا گیا۔ بولے زانی کو جو نا بولے لان تان نہیں کرنے سے روک دیا سرکار، بولے مت کرو، بولے ہاں سنسار کر دو بس۔ ہندا زوجہ ابو سفیان نے، بولے ہندا جو تھی نا بعد میں جو ایمان لایا، بعد میں صحابی ہو گئے تھے وہ بھی، لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کی بیوی تھے، جنگ احد میں حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا، ان کی آنکھیں وہ جگر نکال کر چبائیں، بولے ان کا جو یعنی قتل کروائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جگر کاٹ کے نکال کے چبائے، آنکھ چبائے۔ انہی کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تان نہ کیا کہ تمہارے ماں باپ نے ہمارے چچا سے یہ سلوک کیا۔ آپ کبھی تان نہیں کیا، کبھی تانا نہیں دی، کبھی تشنا نہیں دیا ان کو، حالانکہ ان کی بیٹی جو ہے نا آپ کے نکاح میں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی نہیں بولے آپ کے ہمارے یعنی آپ کے بہت چہیتے چاچا تھے،
بہت تکلیف آپ کو ہوئی تھی لیکن آپ تانا نہیں مارے. سوچو ہمارا کیا حال ہے, ہم کو خالی موقع ملا نا تانے تیشنے شروع کر دیتے. خصوصاً عورتوں میں بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے تانے تیشنے کا. ذرا غور کرو قرآن کیا فرما رہا ہے یہاں. سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیسی مثال سے قرآن سمجھایا, چکنے پتھر, بولے مٹی گھاس سب, بولے سب بہا کے لے جاتی, بولے قیامت میں اللہ کے سامنے جائیں گے شرمندہ ہو جائیں گے. سارے اعمال برباد, سارے نمازیں برباد, سارے نیک کام برباد. اسی لیے جو ہے نا تانے تشنے مت دیا کرو. ان پر افسوس ہے جو آج کل اپنے گھروں میں تان تشنے کی وجہ سے فساد کرتے ہیں. رب تعالیٰ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. نیکیوں کی درستگی اور بقا کے لیے جیسے ایمان شرط ہے کہ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں, اور اگر اطاعت کے بعد کافر ہو جائے تو وہ باقی نہیں رہتی, جس کو اصطلاح میں حبت اعمال کہتے ہیں. بولے مثال کافر کی کوئی نیکی کا اعتبار نہیں, اور اگر کوئی مسلمان نیکی کے بعد میں اگر کفار ہو گیا تو پھر اس کے جو ہے نا نیکیاں برباد ہو جائیں گی, اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی. ایسے ہی اعمال کی صحت اور بقا کے لیے اخلاص اور دیگر برباد کرنے والی چیزوں سے پاک رہنا بھی شرط ہے. بولے اسی لیے جو ہے نا اعمال کو برباد مت ہونے دو. اسی لیے جو ہے نا اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ, اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچاؤ. اسی لیے نفاق, ریا, یعنی تانا, ایزا, رسانی کے متبل اعمال کہا گیا, یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اعمال کو برباد کر دیتی. اسی لیے ان سے روکا گیا. بولے یہ مت کرو, ریاکاری مت کرو, دکھاوا مت کرو. ریا اور تانا وغیرہ سے اصل اعمال باطل نہیں ہوتا بلکہ اس کا ثواب. لہٰذا اگر کوئی ریا کے بعد میں توبہ کر کے مخلص بن جائے تو امید ہے کہ ثواب پائے. اب یہاں کیا مثال دی جا رہی ہے کہ بھائی ریاکاری میں زکات دی, زکات تو ادا ہو گئی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں لیکن بعد میں معلوم ہوا توبہ کے لیے تو ہو سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ اسے معاف فرما دے, اس کا ثواب بھی اس کو ملے. ریاکار منافق عملی ہے کہ منافقوں کی طرح کام کرتا ہے. ریاکاری اور تانا وغیرہ کفار کی خصوصیات ہیں. بولے ریاکاری, تانا وغیرہ یہ اصل میں جو ہے نا منافقوں کی, کفار کی صفت ہے. مسلمانوں اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینکو. آج ہمارے ہر گھر کا وہی حال ہے بھائی, تانا تشنا تو بہت کامن ہو گیا ہمارے پاس. نکال کے پھینکو, یہ کفاروں کا, منافقوں کا طریقہ ہے. ورنہ جو ہے نا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. پہلے ہمارے کون سے اعمال ہوتے, پہلے ہماری کون سی عبادتیں ہوتی, تھوڑی بہت جو بھی ہوتی, اگر وہ بھی برباد ہو گئی تو کیا بچے گا پھر. حدیث شریف میں ہے کہ چند شخص جنت میں نہ جائیں گے. ابھی غور سے سنیے, حدیث شریف میں ہے چند شخص جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں کون, احسان جتانے والا. اللہ اکبر. جو احسان جتاتا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے احسان جتانا بند کرو. والدین کا آخ, یعنی ماں باپ کا نافرمان, شرابی, جادوگر, کاہن اور دیوس, یعنی پریسٹ یا جو دیو وغیرہ جو مثال کے طور پر بن جاتے ہیں, ان کی پوجا وغیرہ کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ریا, تانا و ایزا کے ساتھ جو بھلائی کی جائے وہ بھلائی ہی نہیں, وہ شروع سے ہی باطل ہے. اسی لیے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تانا اور ایزا کے ساتھ باطل صدقے نہ دو. بولے تانا ایزا کے ساتھ صدقہ ہی باطل ہو جائے گا, یعنی اعمال ہی بیکار ہو جائیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کو ہر اس چیز سے پاک رکھنا ضروری ہے جس سے نیکی نیکی نہ رہے, دنیاوی فعل بن جائے. لہٰذا عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں کہ اجرت سے عبادات عادت بن جاتی ہیں. احکام القرآن میں لکھا ہوا ہے. البتہ علماء متاخرین نے ضروری باتوں پر مجبوراً اجرت لینا جائز کی, جیسے تعلیم دین و اذان و امامت وغیرہ کی. اگر ان پر اجرت جائز نہ ہو تو یہ کام بند ہو جائیں گے اور دین میں حرج واقع ہو جائے گا. تو مجبوراً جو ہے نا اس کو جائز کرنا پڑا, ورنہ پھر ان کا گزر بسر کیسے ہوگا. پھر کوئی اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر موزن کہاں ملیں گے, امام کہاں سے ملیں گے, مولوی صاحب کہاں سے ملیں گے. اسی لیے اس کے لیے جائز اجماع قرار دیا. صدقہ صدقن سے بنا, بامانے سچائی. صدقہ, صدقہ جو لفظ بنا نا کس سے, صدقن سے بنا, جس کے معنی سچائی. جس صدقے میں صداقت اور سچائی نہ ہو وہ صدقہ ہی نہیں. صدقے میں 4 حروف ہیں, صاد, دال, خاف اور حمزہ. صاد سے صد بمانے رکاوٹ کی طرف, اور دا سے دلالت بمانے رہنمائی کی طرف اشارہ ہے. قاف سے قرب الہی اور حمزہ سے ہدایت کا پتہ لگتا ہے. گویا صدقے کے 4 فائدے ہو گئے. صدقہ نقصان, چوری, ڈکیتی وغیرہ ہر مصیبت کے مقابلے میں رکاوٹ ہے. تو سواد جو صد تھا جس کے معنی رکاوٹ نکلتے, وہ کس سے روکتا, 4 رکاوٹ نہیں کر دیتا. وہ کیا کرتا, بولے نقصان ہونا روک دیتا, رکاوٹ کر دیتا. چوری سے روک دیتا, ڈکیتی وغیرہ اور دوسری مصیبتوں سے جو ہے نا وہ روک دیتا. ان چاروں چیزوں کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتا. صدقہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, رب سے قرب کراتا ہے. دال سے جو ہے رہنمائی آ گئی دلالت والی, تو وہ کدھر ہے, تو بولے رب کی طرف, نیکی کی طرف رہنمائی کرتا. اور جو خوف سے قرب الہی ہے تو وہ اللہ کی طرف قربت دلاتا ہے.
اور جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ حمزہ سے ہو گیا۔ تو جب صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو دینے والے کو خطاب کر کے 5 باتیں عرض کرتا ہے۔ تو جو صدقہ تم دیتے مثال کے طور پر، تو دینے والے کے جب ہاتھ میں وہ صدقہ پہنچ جاتا تو مال خود جو ہے نا چیزیں فرماتا کیا ہے کہ اے خیرات کرنے والے، میں خلیل تھا تو نے مجھے کثیر بنا دیا، بولے میں تھوڑا تھا تو نے مجھے بڑا بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیے 1 کے 10، 1 کے 700، 1 کے 1 لاکھ، 1 کے 1 لاکھ 20 ہزار، تھوڑا تھا بڑا کر دیا۔ میں حقیر تھا تو نے مجھے عظیم بنا دیا، بولے میں مال تو بیکار تھا، دنیا میں فنا ہونے والا تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ میں فانی تھا تو نے مجھے باقی کر دیا، بولے اب میں آخرت میں بھی کے لیے باقی ہو گیا۔ میں دنیا کی گھومنے والی حقیر دولت تھا، تو نے اپنے صدق و اخلاص سے مجھے آخرت کی پائیدار نعمت بنا دیا۔ مہربانی کر کے مجھے برباد نہ کرنا، زندہ اور آباد رکھنا، مجھے اخلاص کے پانی اور ایمان کی ہوا سے سرسبز رکھنا۔ یہ وہ مال خود بولتا ہے، مگر یہ تمام خوبیاں اس صدقے میں ہیں جو اخلاص سے ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ریاکار بندہ اس شخص کی طرح ہے جس کے کاسے میں، بولتے ہیں نا کاسا مطلب یعنی ٹوکری بولو یا تھیلا بولو، بولے مٹی کے روپے یعنی فیک کرنسی، لوگ اسے دیکھ کر مالدار سمجھے، بولے گڈیاں دکھے تو بولے بہت گڈیاں ہیں، مگر بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو لیکن فیک کرنسی ہے۔ ایسے ہی ریاکار کو صرف لوگوں کی تعریف ملے گی، بازار قیامت میں اس کی کوئی نہ اس کا سودا خریدے گا۔ ضروری ہے کہ سکے کی چاندی بھی کھری ہو اور اس کی مہر بھی درست، مال حلال اس کی چاندی ہے اور اخلاص اس کی مہر۔ اسی لیے بعض لوگ نابینا فقیروں کو خیرات دیتے ہیں، اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں ان کو خیرات دیتے ہیں، بولے دیکھ اس کو لینے والا معلوم نہ ہو۔ بعض علماء کرام سوتے ہوئے فقیر کے کپڑوں میں کچھ باندھ کر آ جاتے ہیں تاکہ اسے خبر نہ ہو کہ کون دیا۔ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں، بولے کوئی سو رہا تھا بولے رکھ کے آ جاتے، بازو دے کے آ جاتے، کبھی جو نا اندھوں کو دے دیتے بولے تاکہ صورت نہ دکھے، کون دے رہا معلوم نہ ہو۔ خیال رہے کہ دنیا داروں کو دکھانا اور انہیں راضی کرنا ریاکاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیکیاں دکھانا اور انہیں راضی کرنا عین عبادت، کیونکہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جس عمل سے حضور راضی نہ ہو اس سے رب بھی کبھی راضی نہیں۔ رب فرماتا ہے واللہ رسولہ احق ان یرضہ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ آج آخر رات ہم تمہارے دروازے پر گئے اور تمہارا قرآن پاک سنا، تمہیں رب نے لہن داؤدی دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جا کے بولے بہت اچھا قرآن پڑھتے آپ، بولے ہم سنے، بولے آج بولے لہن داؤدی کی طرح آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عرض کیا اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اور بھی عمدہ طریقے سے پڑھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ہجرت کے بعد فتح مکہ کے پہلے مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں رہنا حرام ہو گیا، سوائے معذورین کے جو لوگ وہاں رہیں، ان پر قرآن کریم میں سخت اتاب آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کو جو ہے نا مکہ مکرمہ خالی کرنے کا حکم ہو گیا، سوائے ان کے جو ہے نا جو معذور تھے، باقی سب کو جو ہے نا وہاں سے نکلنا پڑا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، آپ کا حکم ہو گیا تھا، آپ نکل گئے، اور جو رک گئے جو معذور نہیں تھے وہ رکے ہوئے، ان پر قرآن کا اتاب آ گیا۔ حالانکہ مکہ معظمہ، کعبہ، مقام ابراہیمی، عرفات و مینا سب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہاں رہنے سے اللہ کے حبیب راضی نہ تھے، بولے اس وقت اللہ کے حبیب وہاں رہنے سے راضی نہیں تھے، اسی لیے جو ہے نا سب کو نکلنا جو ہے نا فرض ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض صحابہ کو حکم دیا کہ کل فجر کے بعد جہاد میں روانہ ہو جائیں۔ اب ایک بار حکم دیا سارے صحابہ کو، بولے بھائی صبح فجر پڑھ کے جانا جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ سب چلے گئے۔ ایک صحابی نے خیال کیا کہ آج جمعہ ہے، نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں گا اور لشکر سے مل لوں گا۔ بھلے آج جمعہ ہے، بولے سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جانا، بعد میں جا کے لشکر سے مل جاؤں گا۔ نماز جمعہ کے بعد حضور نے ٹھہر جانے کا سبب پوچھا، اور نماز جمعہ کے بعد سرکار ان کو دیکھ کے بولے کیا ہوا، بولے جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے ماجرا عرض کر دیا، فرمایا کہ جو ثواب ان لوگوں کو صبح نکل جانے اور جنگل میں ظہر پڑھنے کا مل گیا وہ تم کو یہاں میرے پیچھے سدھا جمعے پڑھنے کا نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ حضور انور کی رضا کی وجہ سے۔ اب کیا فرما دیا، بولے جو صبح نکل گئے میرے حکم پہ اور جنگل میں جا کے جمعہ چھوڑ کے ظہر پڑھے، بولے تمہارے کئی جمعہ میرے پیچھے پڑھنے سے زیادہ ثواب ان کو مل گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ معاملات میں دنیاوی اعراض کا شامل ہونا حق سے اعراض منہ پھیرنے کی علامت ہے، یعنی کسی دنیاوی چیز کو ملا دینا بولے حق سے منہ پھیرنے کے برابر ہے۔ جس نے حق سے اعراض کیا اس نے باطل کو لیا، اور جس نے باطل کو لیا اس نے اپنے اعمال کے حقوق باطل کر دیے۔ جب تم نے فقیر پر صدقے کا احسان جتایا تو معلوم ہوا کہ صدقے سے تم طالب حق نہ تھے، ورنہ تم فقیر کا احسان مانتے کہ اس نے تم سے چند پیسے لے کر تمہیں رب تک پہنچا دیا۔ یہ حق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی کچھ دے کر جو ہے نا اگر تم جتا رہے ہو تو مطلب کیا ہے کہ تم کو دنیا میں خوشی حاصل کرنی ہے، حالانکہ تم تو الٹا جو ہے نا جتانے کے بجائے جو ہے نا اس کے شکر مند ہونا ہے کہ اس نے لے کر تمہارا صدقہ جو فانی تھا تم کو کیا کر دیا، رب کے قریب کر دیا۔ وہ مال جو دنیا میں ختم ہو جاتا وہ آخرت کی کرنسی بن گئی تمہارے لیے۔ ہمارے مشرب میں
جنت حاصل کرنے یا جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کرنا بھی غلط ہے. بولے صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اسی لیے؟ بولے جنت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرو، دوزخ سے بچنے کے لیے جو ہے نا گناہ مت کرو. بولے یہ بھی جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا ایکسیپٹڈ نہیں ہے. کیوں؟ عاشق کی نظر صرف محبوب پر چاہیے. جب کسی بندے پر عشق الہی غالب ہوتا ہے تو وہ مال و اولاد اور نفس میں شرکت کی رگ کاٹ ڈالتا ہے اور اپنے کام کی اجرت دیدار یار کو قرار دیتا ہے. بولے مجھے جنت دوزخ میں دیدار یار چاہیے. وہ عاشق کا سوال ہوتا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قدرت نے قریباً تمام چیزوں میں ظاہر و باطن رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کاملہ میں جو کچھ بنایا ہے نا، ہر شے میں ایک ظاہر ہے اور باطن ہے. ان دونوں کے ملنے سے چیز کام کی ہو جاتی ہے، ان کے بغیر بیکار. جیسا درخت کی شاخیں ظاہر ہیں، جڑ باطنی. مکان کی چھت اور دیوار ظاہر ہیں، اس کی بنیاد جو ہے نا چھپی ہوئی باطن ہے. اور انجن کا ڈھانچہ جو ہے ظاہر ہے، مشن جو ہے نا باطن ہے. انسان کی آنکھ ناک کان ظاہر ہیں، دل روح وغیرہ باطن ہے. ظاہر چھپاؤ تو چیز خراب ہو جاتی ہے، ظاہر کو چھپا دے تو چیز خراب ہو جاتی. باطن کھولو تو چیز برباد ہو جاتی. اگر درخت کی جڑ مکان کی بنیاد کھول دی جائے تو درخت سوکھ جائے گا، مکان خراب ہو جائے گا. ایسے ہی اعمال کا ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن. ظاہری اعضاء سے عمل کی شکل ظاہر ہے، دل کا اخلاص باطن ہے. ریاکار کے اعمال کا باطن کوئی نہیں، لہٰذا برباد ہے. جو ریاکاری کرتا ہے اس کا دل ہی نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، یعنی اس کا باطن اس لیے برباد ہو جاتا ہے. اس کی مثال رب تعالیٰ نے پتھر کی چٹان پر دانہ بونے سے دی ہے کہ اس درخت کی جڑ باطن نہ بنی، برباد ہو گئی. جڑ باطن اس کی تھی نا، وہ تو خالی جمع ہوا تھا اوپر، برباد ہو گیا اور اسی طرح برباد ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعمال کا جو باطن ہے وہ دل کا اخلاص ہے، اگر وہ نہ ہو تو اعمال برباد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.